السلام علیکم ناظرین، ہزارہ ون ٹی وی کے ساتھ عیشا رانی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیومن رائٹس وتھ ادریس امان ایڈوکیٹ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور امید کرتی ہوں آپ سب کا رمضان بہت اچھے سے جا رہا ہوگا۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے زکوٰۃ۔ ناظرین، زکوٰۃ سے جڑے کوئی سوالات جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ادریس امان ایڈوکیٹ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جی تھینک یو جی۔ سر، زکوٰۃ کتنی آمدن پر واجب ہے اور کتنی آمدن والا اس کا مستحق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین اسلام نے ایک بہت ہی خوبصورت ذرائع پیدا کیے ہیں ان غریبوں کے لیے، ان مستحق لوگوں کے لیے کہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں، اور انہیں زکوٰۃ دینے کی ترغیب دین اسلام نے دی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کی بات کی گئی ہے۔ تو پہلے ہم زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ صحیح۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے جی 5 تولے تقریباً زیورات سونا، 5 تولے 87 گرام سونا جو ہے یہ اس کا نصاب ہے۔ 5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی، ٹھیک ہے، یا اس کے برابر کوئی قیمت، اس کے برابر کوئی ایسا تجارت کا مال آپ کے پاس پڑا ہو جس پہ پورا 1 سال گزر جائے کہ وہ استعمال نہ ہوا ہو، یعنی پورا سال آپ کے پاس سیو رہے، تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ آپ پہ واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یعنی اس پہ کوئی بھی شخص جس کا یعنی اتنا نصاب اس کے پاس پورا 1 سال پابند رہا، محفوظ رہا، اس پہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کو کسی جگہ وہ خرچ نہیں ہوا، تو اس پہ 1 سال بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ آپ کی واجب ہو جائے گی، جو آپ کسی بھی ڈیزرونگ کو آپ دے سکتے ہیں، جس کا ڈیفائن دین اسلام کے مطابق جو بتایا گیا کہ کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں۔ تو اس میں آ جاتے ہیں آپ کے، ایک تو آپ کو ڈسینڈنٹ میں نہیں آئے گی اور اسینڈنگ میں نہیں جائے گی، یعنی آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، والدین دادی دادا پیچھے نہیں دے سکتے، تو یا پھر آپ کے ڈسینڈنگ جو ہیں، آپ کے بیٹا پوتا جو آپ کی ڈسینڈنگ آپ کی اولاد ہے انہیں نہیں دے سکتے، تو رائٹ لیفٹ آپ دے سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی غریب بہن ہے، غریب کوئی آپ کا بھائی ہے سگا، تو آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سر، پاکستان میں صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا رواج ہے یا پھر باقی سال میں بھی نکالی جا سکتی ہے؟ خیر، یہ رمضان والی بات، یہ پابندی تو نہیں ہے، یہ تو اصل میں ہمارے مسلمانوں کا ایک اچھا کلچر سا بن گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ چونکہ فرسٹ رمضان کو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زیادہ ہمارے بینکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے جی کہ ہمارے سرکاری اداروں میں بھی کہ زکوٰۃ فرسٹ رمضان کو نکالی جاتی ہے۔ اصل میں یہ ہمارا اپنا ایک سیٹ کیا وہ گول ہے، اپنا سیٹ کیا وہ میکنزم ہے، اس میں ہم پورا سال گزر جائے کسی بھی سال کے دن ہم نکال سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جی ویسے بھی رمضان میں ہمارے جو صدقات ہیں ان کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے مسلمانوں نے یہ سوچا ہے جی کہ ویسے اگر فرسٹ رمضان کو نکالی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ رمضان المبارک میں ایک تو لوگوں کی، غریبوں کی ضرورتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، دوسرا ثواب کے حوالے سے تھوڑا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس لیے ہم نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے رمضان المبارک پہ۔ ویسے شرعی طور پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے، تو وہ جو نصاب والے کو آپ خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرا 1 سال سے مال میرا پڑا ہے، تو تقریباً جتنے بھی نصاب والے لوگ ہیں وہ زیادہ ان کے پاس چیزیں سیو ہوتی ہیں، تو وہ جو نصاب ہے انہیں خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے عرصے سے ہمارا نصاب پڑا ہے، تو ہمیں زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے۔ جی سر، اکثر مالدار لوگ جو ہوتے ہیں بینکوں سے اس وقت تک پیسہ نکالتے ہیں جب زکوٰۃ کی کٹوتی کا وقت قریب آتا ہے، یا یہ منفی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم جو ہے نا بہت، میں سمجھتا ہوں جی ادنا سے کمزور سے لوگ ہیں، اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو ہم تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ صحیح پراپر طریقے سے دیں، یقین جانیں کہ آپ کو کوئی بھی شخص غریب نظر نہ آئے، چونکہ دین اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے تمام لوگوں کی بڑھوتری کے لیے، تمام لوگوں کی بقا کے لیے سوچا ہے، اور دین اسلام نے ایسا میکنزم ہے دین اسلام کا کہ ہر شخص کو چیز جو ہے وقت پہ پہنچانی جو ہے نا جی وہ بتا دی گئی ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ بالکل غریبوں کو کمپنسیٹ کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقین جانیں ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا دین اسلام کی شروعات میں کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا جو کوئی ایسا ڈیزرونگ بندہ نہیں ملتا تھا کہ ہم زکوٰۃ کسے دیں، کیونکہ لوگ اتنے فسودہ حال ہو چکے تھے۔ تو ابھی بھی ہم اگر اس میکنزم کو اپنائیں، اگر ہم تمام لوگ پراپر طریقے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب آپ کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی بھی غریب آپ کو شخص نظر نہیں آئے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرا شخص صاحب استطاعت ہے، بلکہ یہ بھی کہنا بجا ہوگا کہ 90% لوگ صاحب نصاب ہیں،
جو ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، ہم نے مختلف ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں، تو یہ جو بینکوں سے لوگ پیسے نکال لیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ہم دین سے دوری ہے ہماری، ہم دین پہ عمل درآمد اتنا نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمیں اس روح کے مطابق ہم چیزوں دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہے جی کہ دین اسلام کی روح کیا ہے۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں سرچ کریں اور ہمیں آخرت کی فکر ہو، تو پھر میرے خیال میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو بینکوں میں ہمارا پیسہ ہے اس پہ بھی زکوٰۃ بر وقت دینی چاہیے، سرکاری سطح پہ بھی دینی چاہیے، اور ذاتی طور پہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے، ایک کیس تھا، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ڈیسائیڈ کیا ہے، ایک اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کی کہ کوئی بھی شخص بینک میں ایفیڈیوٹ دے سکتا ہے، باقاعدہ انہوں نے ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے مطابق کہ آپ خود بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ بینک کو پابند کر سکتے ہیں جی کہ آپ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے، تو اپنے ہاتھوں سے بھی دیں، لیکن دیں ضرور، چاہے سرکاری سطح پہ دیں یا اپنی ذاتی طور پہ دیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ سر اگر حق کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں اکثر جو مستحق لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے والے، ان کا حق غیر مستحق لوگ کھا جاتے ہیں، کیا اس سے ہماری زکوٰۃ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو دینے والے کو چاہیے نا کہ وہ کہاں پہ دے رہے ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں صحیح معنوں میں جو مستحق ہیں تو آپ انہیں دیں۔ تو بہرحال دین اسلام بہت زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں جی چیزوں کو جو ہے نا جی نظر انداز بھی کر جاتا ہے، بعض چشم پوشی بھی ہو جاتی ہے۔ فرض کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کسی تھوڑے غیر مستحق کو بھی دے دی تو شرعی طور پہ آپ کی بات جو ہے نا، آپ کی زکوٰۃ جو نکل گئی، آپ کی زکوٰۃ لگ گئی۔ تو آج جان بوجھ کے اگر آپ کسی صاحب استعداد بندے کو دے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے جی کہ یہ مستحق نہیں ہے، تو پھر زیادتی ہوگی، پھر آپ گنہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو مستحق لوگ ہیں ان کا جو حق مارا جائے گا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو بہرحال آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم جہاں پہ چیز دے رہے ہیں کیا وہاں پہ لوگ ڈیزرونگ ہیں، اس قابل ہیں یا وہ اس کے مستحق ہیں، اگر ہیں تو آپ ضرور دیں، اگر نہیں تو آپ کسی مستحق کو ڈھونڈ کے آپ دیں بات۔ ٹھیک ہے سر، حکومت نے محکمہ بیت المال قائم کیا ہوا ہے، مگر وہاں ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، خود دینا بہتر ہے یا سرکاری محکمہ بیت المال کے ذریعے دی جائے؟ بہرحال جی میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں، جو مجھے تجربات ہوئے ہیں، یہ جو سرکاری ہمارے ادارے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بالکل بھی ڈیزرونگ جگہ پہ یہ پہنچا نہیں رہے ہوتے چیزوں پہ، یہ وہاں پہ اپنی منمانی ہوتی ہیں، اگر جو چیز پہنچ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے تعلقدار لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو کسی کا اگر تعلق ہے تو وہاں پہ اسے چیز مل جائے گی، کسی غریب بیچارے کا تعلق نہیں ہے، اسے کچھ جانے والا نہیں ہے، تو وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، اسے کوئی چیز بر وقت نہیں ملے گی۔ تو بہرحال میں اس بینک ہمارے جو بینکوں کا ہمارا نظام ہے، یہ جو بیت المال کا ہے، اس سے میں بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہوں، اسے مزید ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ مزید کام کرے، مزید اس میں جو اصلاحات ہونی چاہیے، میکینزم اس کا مزید ڈیولپ ہونا چاہیے۔ بالکل سر، جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، تعزیرات پاکستان ان کے لیے کوئی سزا مقرر یا کسی ایسے قانون کی ضرورت ہے؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے، ابھی تک تو اس طرح کا کوئی خاطر خواہ چیزیں نہیں ڈالی گئیں۔ بہرحال اس زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جو ہے گرفت ہونی چاہیے، اس پہ الگ سے قانون سازی بھی ہونی چاہیے، جو ضابطے ہمارے موجود ہیں ان پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسا خاطر خواہ نہیں ہے، ایسا باؤنڈ نہیں کیا گیا جبکہ باؤنڈ ہونا چاہیے۔ اگر ہم زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو باؤنڈ کر دیں تو آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں آپ کو کوئی غریب شخص نظر نہیں آئے گا۔ بالکل سر۔ تو اس لیے ایسے لاز بھی ہونے چاہیے، اور جو رولز ہمارے یہ جو چیزیں موجود ہیں ان پہ بھی عملداری ہونی چاہیے۔